الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ گھر میں اولاد، ازواجی زندگی میں باہمی اعتماد ہو اور آپس کا اتفاق ہو اور محبت بڑھیا ہو تو اولاد کے لیے فیصلے کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اس کی تربیت کے، اس کی تعلیم کے، اس کی زندگی کے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر ازواجی زندگی کا اعتماد نہ رہے، اتفاق نہ ہو، محبتیں ختم ہو جائیں تو اولاد دو کشتیوں کا سوار ہو جاتی ہے. وہ مشکل میں آ جاتی ہے. اس کے لیے آپس کے اعتماد کے ساتھ فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بچے بچے ہوتے ہیں، ان کا جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے جہاں ان کے لیے انہیں آسانی اور ان کی خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہے، چاہے ان کے اس سے اخلاق کتنی خراب کیوں نہ ہو. ان کا جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے جہاں ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہے، جائز ناجائز، صحیح غلط. اور جب آپس کا اعتماد ہو تو جب دونوں مل کر کسی فیصلے کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، تو بچوں کو اس پہ لانا آسان ہو جاتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی باہمی اعتماد کے لحاظ سے، اتفاق کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے بہت مثالی تھی. اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی تھی، اور اولاد بھی آپ کی بچیاں بھی تھی، بچے بھی تھے. اچھا، وہاں معاشی حالات کیا تھے؟ عائشہ فرماتی ہیں کبھی فاقہ ہوتا تھا، کبھی گھر میں کھانا آتا تھا، لیکن وہاں یہ ذہنیت نہیں تھی کہ بچے دو ہی اچھے، بھوکے مر جائیں گے. اور نہ وہاں یہ نظریہ موجود تھا اب تو اس سے آگے کہ پہلے تھا بچے دو ہی اچھے، اب کہتے ہیں میاں بیوی اچھے. اور کچھ زیادہ ترقی ہو گئی تو اب اس سے آگے ہو گئے تم اپنی زندگی گزارو، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، رہیں گے ایک گھر میں لیکن آپس میں ملیں گے نہیں. ایسے گھر بھی ہیں کہ سارا سال ایک گھر میں ہے لیکن ازواجی زندگی کا تعلق نہیں ہے. تو پہلے یہ ذہنیت بنی کہ میاں بچے دو ہی اچھے، پھر یہ خیال آیا کہ یہ نہیں، اس سے بھی آگے میاں بیوی اچھے. اب نہیں، اکیلے اکیلے اچھے. اس لیے اب مغرب میں ایک ایسی بڑی زندگی ہے جہاں شادی کرنا ہی عیب ہے. کون یہ ذمہ داری اٹھائے؟ یعنی پہلے بچوں کی ذمہ داری اٹھانا مشکل تھا، پھر آئے کہ نہیں دو بچوں کی ذمہ داری اٹھا لو، پھر کیا نہیں میاں بیوی کی زندگی بس. اب یہ کہ میاں کسی اور کی ذمہ داری اٹھائیں کیوں، شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے. خاندانی زندگی، گھریلو زندگی جو ایک بہت بڑا تحفظ ہوتا ہے اپنا بھی اور آئندہ نسل کا بھی، وہ وہاں ختم ہو چکا ہے. ہاں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے دیندار طبیب اور ڈاکٹر کے مشورے کی وجہ سے اس کی تو گنجائش ہے کہ اولاد کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے. لیکن یہ نظریہ بے دینی کا ہے کہ میاں کھائے گا کہاں سے؟ آپ کلاس میں اتنے ہی بچے داخل کرتے ہیں جتنی گنجائش ہوتی ہے، تو کیا اللہ رب العزت اس دنیا میں گنجائش سے زیادہ بچے بھیج دیں گے؟
تو دنیا میں گنجائش تو تھی نہیں اور اللہ نے آدمی زیادہ بھیج دیے. ہر آدمی اپنا رزق لے کے آتا ہے اور اپنے حصے کا لے کے آتا ہے. ہاں، جس سے معاش پہ برے اثرات پڑتے ہیں اور معاشرے کے اور سوسائٹی کے اندر اور قوموں میں رزق کے دروازے جس سے بند ہو جاتے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ پرہیزگار بن جائیں تو اللہ زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دے گا. آسمان رحمت کی بارش، زمین کے اندر سے رحمت سے برکت سے سونا اگلے گی. ہاں، گناہ ایک ایسی نحوست ہے، ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیبہ. جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو رزق، معاشی حالات اچھے نہیں رہتے. آپ کہیں گے ہم تو بڑے بڑے ظالموں کو دیکھتے ہیں، جابروں کو دیکھتے ہیں، شرابیوں کو دیکھتے ہیں، بڑی دولت ہوتی ہے ان کے پاس. تو جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کہ رزق میں کمی آ جاتی ہے گناہ کی نحوست سے، وہ دو قسم کی ہوتی ہے. کبھی تو 2 سے 1 ہو جاتا ہے، کبھی 3 سے 2 ہو جاتا ہے، کبھی 4 سے 1 ہو جاتا ہے. گنتی میں کم ہو جاتا ہے، کمیت میں کم ہو جاتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں رزق بہت نظر آتا ہے، لیکن یہ رزق کا چوکیدار تو ہوتا ہے لیکن اس کے لیے اس میں نفع نہیں ہوتا. چوکیداری کرتے کرتے مر جاتا ہے. اور کھاتا کیا ہے؟ صرف بھنڈی کھا سکتا ہے، صرف دال کا سوپ پی سکتا ہے، صرف ٹماٹر کا سوپ پی سکتا ہے. ڈاکٹر نے چپاتی تک کھانے سے منع کر دیا ہے. تو بظاہر دولت تو بہت ہے لیکن چوکیدار ہے، اس کا نہیں ہے. ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیبہ. جو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اگر ہمیں کچھ اس کے خلاف نظر آتا تو ہماری ناسمجھی ہوگی یا دھوکہ ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھی. 3 بیٹے تھے، 4 بچیاں تھیں. اور بچوں کا نام قاسم، عبداللہ، ابراہیم. اور عبداللہ کو پیار سے طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے. طیب، طاہر نام تھے. قاسم، عبداللہ، ابراہیم. بیٹیوں کا نام رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. تو سب سے پہلے تو ماں باپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے بچے اور بچیوں کا نام اچھے رکھیں. اب تو پتہ نہیں ایسا نام رکھتے ہیں نہ سر نہ پیر، اور سوچتی بھی نہیں کہ اس نام سے اگر معاشر کے میدان میں پکارا جائے تو کتنی شرمندگی ہوگی. اچھا، نام بھی ڈھونڈتے ہیں گوگل سے، ترجمہ بھی اسی مفتی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ترجمہ تو یہ ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق عربی سے ہوتا ہی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں یہ نام رکھنا کیسا ہے. تو نام کا مشورہ تو لیتے ہیں، نام رکھواتے نہیں کہ ہمیں کیسا نام رکھنا چاہیے. تو ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے بچوں کا اچھا نام رکھے. دیکھو کتنا پیارا نام ہے، عبداللہ، ابراہیم، قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ. ہم کہتے نہیں کوئی نیا نام ہو جو کسی کا نہ ہو، دنیا میں کسی کا نہ ہو. تو ایک بزرگ سے پوچھا، پھر کہا آج کل مسلمانوں میں قارون کا نام نہیں، وہ رکھ لو. نیا نام نہیں بھائی، اچھا نام ہونا چاہیے، اچھا نام ہونا چاہیے.
منہا، بھائی منہا نام رکھ رہے ہیں، قرآن میں ہے بھائی، قرآن میں، حالانکہ کچھ نہیں پتا منہا قرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے. من الگ لفظ ہے، ہا الگ لفظ ہے، کیا منہا قرآن میں تو ہے؟ بھائی قرآن میں تو کافروں کے نام بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے نا کہ آپ نے کیسے نام رکھے. اللہ کی نسبت سے رکھا عبداللہ، تو اللہ کے جتنے صفات ہیں ان سے رکھو نا. آپ نے اللہ کی نسبت سے رکھا عبداللہ، عبد الاحد، عبد القہار، عبد الرزاق، عبد الواحد، عبد الجبار، یہ اللہ کے اسماء صفات سے عبداللہ. دوسرا آپ نے نام رکھا ابراہیم، انبیاء کی نسبت سے رکھا. یوسف رکھا، یعقوب رکھا، ایوب رکھا، اسماعیل رکھا. اسماء انبیاء کے نام سے رکھو. احمد، محمد، پیغمبروں کے ناموں سے، یہ نام ہے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نام رکھے؟ قاسم، یہ خود آپ کا لقب تھا، خیر تقسیم کرنے والے. ترجمہ اچھا، مفہوم اچھا. تو بڑھیا نام ہے جس کی نسبت اللہ کی صفات کی طرف ہو. پیغمبروں میں سے کوئی نام ہو، صحابہ میں سے کوئی نام ہو، رضوان اللہ علیہ اجمعین. آخری درجہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا نام نہیں تو کم از کم اس کا ترجمہ اور مفہوم اچھا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے. بیٹے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، تینوں بچوں کا انتقال ہو گیا. 4 بیٹیاں، 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے تھی. ایک بیٹا حضرت ماریہ سے تھا. اور تینوں بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. آپ کی پرورش میں جو آئیں اور جنہیں آپ کی اولاد کی محبت ملی وہ آپ کی بیٹیاں تھیں. آپ کی بیٹیاں تھیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی بڑی رعایت رکھی، بڑی محبت فرمائی. اور بیٹیاں والوں کے لیے اپنی زندگی کا نمونہ چھوڑا کہ بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو گھبرائیں نہیں، شکر ادا کریں کہ اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی، کہ نبی بیٹیوں والا تھا. اور انہوں نے اپنے بیٹیوں کی تربیت کی ہے، پرورش کی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے، فرمایا جس شخص کی آزمائش بیٹیوں سے ہو، آزمائش بیٹیوں سے ہو، اور وہ اس کی کفالت میں آ جائیں، تربیت میں آ جائیں، تعلیم میں آ جائیں، سرپرستی میں آ جائیں، بیٹیوں سے اس کی آزمائش ہو، اور پھر وہ ان سے حسن سلوک کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، تو فرمایا یہ بچیوں کی تربیت اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی. بیچاری ایک عورت کے 2 بچیاں ہو گئیں، 3 بچیاں ہو گئیں، اب اس کی خیر نہیں. حالانکہ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس میں کوئی اس کا اختیار ہے؟ اسے کوئی اس سلسلے میں قدرت حاصل ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی زندگی کا نمونہ چھوڑا. بیٹیاں، محبت میں کمی نہیں کی، اضافہ کیا. شفقت میں کمی نہیں کی، اضافہ کیا. توجہ میں کمی نہیں کی، اضافہ فرمایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے اللہ 4 بیٹیاں دے، فرمایا جسے 3 دے، پھر فرمایا جسے 2 دے. ایک نے کہا یا رسول اللہ کسی کے ہو ہی ایک، فرمایا پھر ان کی وہ تربیت کرے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھے گھر اس کا رشتہ کر دے. وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. آپ نے شہادت کی انگلی
اور ساتھ والی انگلی کھڑی کی. فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، بچیوں والا اتنا خوش نصیب ہوگا کہ جنت میں اسے میری رفاقت نصیب ہوگی. اب یہ اعزاز اور یہ اکرام، یہ عزت افزائی، یہ حوصلہ افزائی بچیوں پر ہے، بچیوں پر ہے. کمزور ذات ہوتی ہے، کمزور ذات ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس میں فرمایا کہ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ حسن سلوک کا ہو، حسن سلوک کا ہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچیوں کی تربیت فرمائی، اخلاق سکھائے، گھر کا ماحول ایسا سازگار دیا کہ انہیں نیکی کی زندگی میں آگے بڑھنا آسان تھا، انہیں اپنی نیکی کی زندگی کی تعمیر کرنے کے لیے سہولت تھی. ایسا ماحول دیا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. بچے تو بچے ہوتے ہیں، جیسے بہت ساری دنیاوی نقصانات سے ماں باپ بچاتا ہے نا، بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور ماں باپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. بیمار ہو جائے تو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کون کرواتا ہے؟ ماں باپ کرواتے ہیں. بچے تو خواہش ہوتی ہے کہ بیماری کے اندر بھی نقصان دہ چیز کھا لے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ سمجھ ہے. تو دین کے ماحول دینا یہ بھی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وہ تو اپنی نادانی میں اور کم سمجھی میں بچہ ہے، بچی ہے، کچھ بھی غلط کر سکتی ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ انہیں پرہیزگاری کا ماحول دے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، یہاں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. تو دنیاوی معاملات میں جس انداز سے ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، اس کی سوچ میں اور اس کی عقل میں وہ پختگی نہیں ہے، اس پر مسلسل نظر رکھنی پڑے گی. تو دین کے معاملے کے اندر بھی ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ماں باپ نے اس معاملے میں کوتاہی کی اور بچوں کو بچپن میں ایسا ماحول دے دیا جہاں ان کے اندر بری عادتیں شروع ہو گئیں. قصوروار بچے نہیں، ماں باپ ہیں. ماں باپ قصوروار ہو رہے. اب انہوں نے بھیجا ہی ایسی تعلیمی ادارے میں جہاں بچپن ہی سے انہیں ناچ گانے سکھائے جاتے ہیں، ناچنا سکھایا جاتا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہے کہ ٹیلنٹ بہت ہے اس کے اندر، اچھا گا لیتا ہے، اچھا ناچ لیتا ہے. بچپن ہی کے اندر وہ ماحول دے دیا تو اب بچہ تو قصوروار نہیں ہے. یہاں ذمہ داری، یہاں فریضہ ماں باپ کا ہے. تو اولاد کی تربیت پہلا حق ہے، انہیں اچھا نام دو. دوسرا حق ہے کہ ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے سے بڑے نیک لوگوں کے لیے بھی اولاد امتحان بنا کرتی ہے، اور خاص طور پہ یہ قرب قیامت کا دور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک دور آئے گا اولاد غصے کا باعث بنے گی. پہلے اولاد خوشی کا باعث بنتی تھی، فرمایا قرب قیامت میں اولاد غصے کا باعث بنے گی. قرب قیامت ہے، غصے کا باعث بنے گی. اس کی حرکات سے، اس کے رویوں سے. لیکن حد الامکان ان بچوں کو ماحول اچھا دو، گھر کا ماحول پاکیزہ دو، اور دعاؤں کا اہتمام کرو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن فرمایا رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اللہ میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
اب ظاہر ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی اولاد بنتی جب وہ نیک ہوتی ہے، جب وہ متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے، جب اس کے اخلاق بڑھیا ہوتے ہیں. تو رحمان کے بندوں کے لیے اس کی اولاد تبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے جب وہ نیک ہو. تو اللہ کے خاص بندے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. افطاری کے وقت، سحری کے وقت، جہاں آپ اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بہت سارا مانگنا اپنی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں، اس کو بھی اپنی دعاؤں کا معمول بنائیں کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. لوگ نا دکان میں سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں، زمین میں سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹری میں سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں، مرتے ہیں سارا سرمایہ یہیں رہ جاتا ہے. اور کچھ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں اور اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں نیک بنانے کی فکر کرتے ہیں اور ان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ وہ زمین ہے سرمایہ کاری کی کہ جس کا نفع خربوں سال آتا ہے، جس کا نفع خربوں سال آتا ہے. یہ دور اندیش ہے نا. باقی جہاں سرمایہ کاری کی نفع 60-70 سال کا، اولاد میں صحیح سرمایہ کاری کی اس کا نفع خربوں سال کا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے، ماحول پاکیزہ دیا، نیکی کی زندگی پہ ڈالا، حسن اخلاق، حسن تربیت فرمائی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کا انتخاب بھی بہت بڑھیا فرمایا، بڑھیا فرمایا. علی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پرورش ساری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی. سرمایہ دار نہیں تھے زیادہ، لیکن نام بڑا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی تھے رضی اللہ عنہ. اچھے خوشحال زندگی والوں کو اپنا بچی دے دی، آتے عثمان کو دی. لیکن صرف ان کے پاس دولت نہیں تھی، دولت سے زیادہ وہ اللہ والے تھے. اتنے اللہ والے تھے کہ ان کی دولت اللہ کے دین کے لیے تھی. ایک مرتبہ اتنی دولت اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے آئے، آپ اشرفیاں یوں ہاتھ میں اچھال رہے، جھولی میں اچھال رہے اور فرمانے لگے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرو گے اللہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے. اللہ کی شان، ایک بیٹی کا انتقال ہوا، آپ نے دوسری بیٹی دے دی، دوسری کا بھی انتقال ہو گیا. آپ فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک دوسرے کا انتقال ہوتا چلا جاتا، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. تو اچھا انتخاب کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی نکاح کا پیغام آتا تو بچی سے مشورہ کیا کرتے تھے، بچی سے مشورہ کیا کرتے تھے. وہ ایک ذات ہے اور اسے حق حاصل ہے اپنی رائے دینے کا. لیکن شریف گھرانوں کی بچیاں جو ہوتی ہیں الحمدللہ وہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، احترام کا خیال رکھتی ہیں، ان کی قدر و منزلت ان کے دل میں ہوتی ہے. لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اچھی طریقے سے ان کی رائے معلوم کر لی جائے. اور اس کا آسان طریقہ بیٹے استخارہ کر لو اور استخارے کے ذریعے اپنے رائے ہمیں دے دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب رشتہ آیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے اپنی بیٹی کے سامنے رکھا، فاطمہ کے سامنے رکھا. تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کی زندگی کا ایک نمونہ ہے. یہاں بھی افراد تفریق ہے. کہیں تو ایسا ہے کہ بچیاں ہی ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، کہیں تو ایسا بھی ماحول ہے میں خود آزاد ہوں، میں اپنا فیصلہ خود کروں گی. اور کہیں یہ بھی زیادتی ہے کہ بغیر پوچھے اور بغیر کسی برابری کے، بغیر کسی خیال کیے بچی کا نکاح یوں ہی کر دیا.
یہ بھی غلط ہے، یہ بھی افراد تفریط ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ آپ نے نیکی دیکھی، پرہیزگاری دیکھی، شرافت دیکھی، اخلاق دیکھے، اور پھر بھی بچی کے سامنے وہ رشتہ رکھا، اس کی رائے محسوس۔ تو گھر کی زندگی کا یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے، گھر میں اولاد آ جائے اور پھر ان کے سلسلے میں کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ اور اولاد بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں میں ہمیشہ ٹھنڈک نصیب فرما دے، اور ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔